آنکھوں کی حفاظت ہو. لمبے سفر میں ویسے ہی ضروری ہے، لیکن لمبے سفر میں آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. بات بار نا شیطان ایسے دل میں بات ڈال دیتا ہے، ہم تو اللہ کے راستے میں، ہم تو سال میں چل رہے ہیں، ہم تو اتنی تہجد پڑھتے ہیں، ہم تو اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں کیا ہے، آنکھ ہمیں دیکھنے سے کیا ہوگا، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. نہیں، دیکھو پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن چونکہ آپ حضرات جا رہے ہیں لمبے سفر پہ، بعض سال جماعتیں بیرون جماعتیں گئیں سال 7واں کی نا، غلط نظر کی وجہ سے، بد نظری کی وجہ سے ایسے ایسے واقعات ہو گئے بعض جماعتوں کے کہ اس جماعت کو اس ملک سے نکلنا پڑا. وہاں اخباروں میں تصویریں آ گئی جماعت، غلط نظر کی وجہ سے. اپنے آپ پر کبھی مطمئن نہیں ہونا. دیکھو جب اللہ حکم دے رہے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ فرما دیں ان ایمان والوں سے اپنی آنکھیں کیا رکھا کریں، یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے. کس سے؟ ایمان والوں سے اپنی آنکھیں. دیکھو نا بعض دیہاتوں میں ایسے گھر ہوتے ہیں کہ چار دیواری بھی نہیں ہوتی، بعض مسجدیں ایسی ہیں ان کی چار دیواری نہیں، سامنے گھر ہیں کھلے. تو اپنی آنکھوں کی حفاظت ہو. دیکھیں بند ٹوٹتا ہے نا، ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، چھوٹا سا، اور پھر ایسا ایسا بند. یہ جو بہت آگے نکل جاتا ہے آدمی غلط کاموں میں، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ نظر سے ہی ہوتی ہے. تو بھائی کوشش کریں آدھ گھنٹہ روزانہ کیا کریں، شر سے اللہ بچائیں گے، نفس کے شر سے، شیاطین کے شر سے، شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے اللہ ہی بچائے. آپس کا جوڑ اللہ ہی دے گا، نظر کے غلط استعمال سے اللہ ہی بچائے. عمل کی توفیق بھی اللہ ہی دے گا، استقامت بھی اللہ ہی دے گا. پھر یہ جو بیرون جانے والی جماعتیں ہیں، ویزوں کا مسئلہ بھی کون حل کرے گا؟ ٹکٹوں کا مسئلہ اللہ. بعض جماعتیں جو ہے نا بڑی مطمئن ہوتی ہے، کیوں کہ ہماری تشکیل تو اس ملک میں جہاں کا ویزے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، اور جن کی تشکیل ایسے ملک میں جہاں ویزا نہیں ملتا وہ پریشان ہے کہ کیا بنے گا، ویزے کا کیا بنے گا، کیا کریں بھائی، کیسے ہوگا بھائی، اللہ یا اللہ خیر کر. اور جن جماعتوں کی تشکیل ایسے ملک میں جہاں ویزا آسانی سے مل جاتا ہے بس باقی کوئی. وہ بھائی مسئلہ ویزے کا نہیں ہے، بعض جماعتوں کو ویزا بھی مل گیا اور جناب ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے، سوار بھی ہو گئے جہاز میں اور اس ملک میں بھی پہنچ گئے. اور پتہ کیا ہوا؟ اس ملک میں پہنچ کر ایئرپورٹ سے واپس کر دیا گیا. ایئرپورٹ سے پوری جماعت کو اللہ ہی پہنچائے گا بھائی، اللہ ہی کام لے گا. وہ ایک جماعت جا رہی تھی کسی ملک، دبئی پہنچ گئی، دبئی سے پھر دوسری فلائٹ تھی، تو اس ملک والوں کی طرف سے پیغام آ گیا کہ ہمارے ملک میں کوئی جہاز نہیں آ سکتا، کوئی وبا پھیل گئی ہے. اب وہ جماعت دبئی سے واپس کراچی. اللہ ہی اللہ ہے. ہم لوگوں کی ایسی طبیعت بنی ہوئی ہے، جب پھنس جاتے ہیں نا پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ 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 اللہ. اور جب ٹھیک ٹھاک چل رہے تو ہم ایک دفعہ تشکیل میں تھے، پیدل جا رہے تھے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، تو مقامی ساتھی ساتھ تھا، پہاڑی علاقہ تھا، بڑا موسم خوبصورت، پہاڑ سرسبز، بڑے ہم موسم سے، پہاڑوں سے جناب لطف اندوز ہوتے ہوئے جا رہے ہیں پیدل. جب بستی میں داخل ہونے لگے نا تو مقامی ساتھی نے مذاکرہ شروع کیا جماعت سے.
صحابہ نے کتنی مشقتیں اٹھائیں، انبیاء نے کتنے مجاہدے کیے، طائف میں اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہوا۔ جب اس نے اس طرح کی باتیں شروع کی نا تو ایک دم سارے ساتھی جو ہے نا کان کھڑے ہو گئے کہ بھی لگتا ہے اگلی بستی میں کوئی مسئلہ ہے بھائی۔ پھر اس نے کہا جی اگلی بستی میں جہاں جا رہے ہیں نا جی، یہاں جماعتوں کو داخل نہیں ہونے دیتے، یہاں بڑی سخت مخالفت ہے، اب ہم جا رہے ہیں، اللہ کے نام پر اللہ خیر کرے گا۔ اور اب سارے ساتھی جو ہے وہ اب ایک دم سب اللہ کے یا اللہ خیر کر۔ اب اندر گئے، مسجد میں پہنچے، فٹافٹ جا کے وضو کیا، جناب نفلوں کے لیے دعا مانگی، مشورے میں بیٹھ گئے۔ ایک آدمی ڈنڈا لے کے آ گیا، اب ساتھی مشورے میں بیٹھے ہوئے اور دیکھ رہے ہیں ڈنڈے والے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جب ایسی بستی میں تشکیل ہوتی ہے، ایسی بستی میں جہاں ساتھی ہیں، پرانے ہیں، کام ہے، سلوار ادھر لٹکی ہوئی ہوتی ہے، برتن ادھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بستر ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے، اور جب کسی ایسی بستی میں تشکیل ہو جہاں پر ماحول، تو سامان کیسے رکھتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کشتی میں، ان کی کشتی جو ہے بھنور میں پھنس جاتی ہے نا، دریا میں، سمندر میں، تو سب کچھ کو بھول جاتے ہیں، پھر کسے پکارتے ہیں؟ اور جب میں انہیں کنارے لگا دیتا ہوں پھر مجھے بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں دوبارہ تمہیں پانی میں لے جا سکتا ہوں، اور میں تو تمہیں خشکی میں بھی دھسا سکتا ہوں۔ تو یہ کہنا کہ پھنس کے ہم کہیں اللہ 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 اللہ، بغیر پھنسے کیا کہیں؟ اللہ 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 اللہ۔ ایک تھا نا وہ کوئی بزرگ تھے، لوگوں سے قرضہ لیا ہوا تھا بہت ساروں سے، بیمار ہو گئے اور سخت بیماری، لوگوں کو ڈر ہوا کہ مر جائیں گے تو قرضہ ہے۔ ایک آدمی آیا کہ حضرت میرا قرضہ واپس کر دیں، انہوں نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ۔ دوسرا آیا کہ جی میرا قرضہ واپس کر دیں، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ تیسرا آیا، چوتھا آیا، جو آئے قرضہ مانگنے اسے کیا کہیں؟ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر میں ایک بچہ گزرا، آواز لگاتا جا رہا تھا، مٹھائی بیچ رہا تھا یا حلوہ بیچ رہا تھا۔ اس کو آواز دی کہ جتنے یہ لوگ بیٹھے ہوئے نا ان کو کھلا دو۔ وہ بڑا خوش ہو گیا کہ لو میری ساری مٹھائی بک گئی اور پیسے لوں گا گھر جاؤں گا۔ انہوں نے سب کو کھلا دیا اور آ کر کہنے لگا میرے پیسے دو۔ انہوں نے کہا تم بھی بیٹھ جاؤ، تم بھی، یہ سب بیٹھے ہوئے تم بھی۔ اور بچہ تھا وہ رویا کہ میری ماں مارے گی، میرا ماں انتظار کر رہی ہے، میرے پیسے دو میرے پیسے۔ رویا 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 برا۔ تو کوئی صاحب آئے ہدیہ لے کر، ان بزرگوں کو ہدیہ دیا، انہوں نے سب کا قرضہ اتار دیا، بچے کو بھی پیسے دیے، وہ بھی چلا گیا۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ کے پاس پیسے تو تھے نہیں، آپ کو پتہ بھی تھا، اور آپ نے اس بچے کو کیوں کہا کہ ان کو حلوہ کھلا دو؟ بیچارہ روتا رہا بیٹھا، مسکین، برا حال ہو گیا، کیا فائدہ ہوا رلانے کا؟ انہوں نے کہا یہ سارے جو ہے نا قرضہ تو مانگنے آئے ہوئے تھے، ان میں رونے والا کوئی نہیں تھا، ان میں رونے والا، یہ ایک رویا تو سب کے لیے راستہ کھل گیا۔ ہاں اس وقت تبلیغ میں کیا چاہیے بھائی؟ رونے والے۔